اور اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا حکم ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ولا تمازح ہو، کہ اپنے بھائی کے ساتھ مذاق اور فضول دل لگی مت کرو، یعنی دوسرے مسلمان کے ساتھ، دوسرے بھائی کے ساتھ ایسا مذاق کرنا جو اس کے لیے گرانی کا سبب ہو، جس سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے، جو اس کو ناگوار گزرے، یہ مذاق کرنا درست نہیں ہے۔ مذاق اور دل لگی کرنا وہ درست ہے جو شریعت کے دائرے میں ہو، جو دوسرے کے لیے گرانی کا سبب نہ ہو، جس میں دوسرے کا توہین نہ ہو، جس سے دوسرے کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، وہ مذاق شریعت کے دائرے میں درست ہے۔ بلکہ اگر مذاق وہ سچا مذاق ہے، اس میں جھوٹ شامل نہیں ہے، اور اس نیت کے ساتھ دوسرے کے ساتھ دل لگی کی جا رہی ہے کہ تاکہ وہ خوش ہو جائے، اس کی طبیعت کو خوشی اور مسرت حاصل ہو جائے، تو وہ باعث ثواب بھی ہے۔ لیکن ایسا مذاق کرنا کہ بھائی جس میں دوسرے کی توہین ہو یا دوسرے کو اس سے تکلیف پہنچے، تو یہ مذاق جائز نہیں ہے۔ گویا کہ ایک ہے مذاق کرنا اور ایک ہے مذاق اڑانا۔ تو مذاق کرنا تو وہ ہے جو شریعت کے دائرے میں داخل ہو، اور مذاق اڑانا وہ ہے کہ جو شریعت کے دائرے سے باہر ہو۔ مثال کے طور میں اس میں جھوٹ شامل ہو، یا یہ ہے کہ صرف دوسروں کے ہنسانے کے لیے کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یا دوسرے کے ساتھ ایسا مذاق کیا جا رہا ہے جو اس کے لیے گرانی کا سبب ہے، یا اس کے دل کو اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اور ایسا حرام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے کعبہ تو کس قدر عظیم ہے، تیری قدر اور منزلت کتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روئی زمین پر صرف تجھے اپنا گھر بنا دیا۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ اس کی حرمت اور عظمت ایک کعبۃ اللہ آپ سے بھی زیادہ ہے، اور وہ ہے مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی آبرو۔ تو جو آدمی دوسرے مسلمان سے اس طور پر مذاق کر رہا ہے کہ اس کے دل کو تکلیف پہنچا رہا ہے، یا اس کا مذاق اڑا رہا ہے، دوسرے کو اس کے اوپر ہنسانے کے لیے ایسا کوئی اقدام کیا جا رہا ہے، تو یہ ایسا گناہ ہے کہ یہ بیت اللہ ڈھانے سے اور بیت اللہ کو گرانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اگر ہمارے ہاں معاشرے میں کوئی آدمی بیت اللہ کو گرائے تو ساری دنیا اس کو کتنا برا سمجھے گی کہ اس نے بیت اللہ کی بے حرمتی کی، بیت اللہ کی تعظیم کو پامال کیا، اور سارے مسلمان مطالبہ کریں گے کہ اس کو پھانسی پر لٹکانا چاہیے۔ لیکن آج کل معاشرے میں دن اور رات ہر لمحے کتنے بیت اللہ ڈھائے جا رہے ہیں، کتنے مسلمانوں اور بھائیوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ تو دوسرے مسلمان کے بھائی کو ٹھیس پہنچانا، تکلیف پہنچانا، یہ بیت اللہ گرانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں مجھے اور آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ دوسرے کے ساتھ فضول مذاق اور شریعت کے دائرے سے نکل کر مذاق کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ آپس میں نفرتوں کا سبب ہے۔ جو آدمی یہ سمجھے کہ فلاں میرے ساتھ نامناسب مذاق کر رہا ہے، ہر وقت آ کر میرے ساتھ چھیڑخانی کر کے میرے دل کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تو کبھی بھی اس کے دل میں آپ کی محبت نہیں آئے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو فضول مذاق سے بچانا چاہیے۔ اور معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مذاق جب حد سے بڑھ جاتا ہے اور کوئی آدمی دوسرے کے ساتھ زیادہ مذاق کرنے پر اتر آتا ہے، تو جیسے کہ آتا ہے کہ کثرت المزاح تجلب العداوہ، کہ زیادہ مذاق یہ دشمنی کو کھینچ کر لاتا ہے۔ تو معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ جب مذاق حد سے بڑھ جاتا ہے تو آخر میں وہ نفرت کو کھینچ لاتا ہے، جس کا ثبوت اس حدیث سے بھی ملتا ہے کہ ولا تمازح ہو، کہ اپنے بھائی کے ساتھ فضول مذاق مت کرو، یعنی شریعت کے دائرے سے نکل کر مذاق مت کرو، ورنہ یہ نفرتوں کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فضول قسم کے مذاق کرنے سے، دوسروں کے مذاق اڑانے سے، دوسروں کے دلوں کو تکلیف پہنچانے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔